یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ روز ایک بھائی نے، ایک دوست نے، جن کا تلگنگ سے تعلق تھا، انہوں نے ایک ایف آئی آر بھیجی کہ ان کے کسی عزیز پر ایف آئی آر درج کروائی گئی توہین کی، اور توہین اس میں کیا کی تھی کہ یزید کو برا کہا تھا۔ اس حوالے سے پہلے بھی ہم ایک ویڈیو کر چکے ہیں، منڈی بہاؤالدین میں ایک ایسا سلسلہ ہوا، اور تلگنگ میں بھی ایک اسی قسم کا واقعہ سامنے آ گیا ہے کہ جہاں پر یزید کو برا کہنے پر ایف آئی آر درج کر لی گئی۔ ایف آئی آر میں کیا لکھا ہے کہ اس شخص نے فیس بک آئی ڈی پر لکھا کہ یزید کی سگی اولاد نے یزید کا دفاع نہیں کیا بلکہ تخت چھوڑ دیا، لیکن آج یزید کی کچھ ناجائز اولادیں اس کا دفاع کر رہی ہیں۔ یہ بات لکھ کر آگے لکھا گیا کہ جی اس سے ہمارے مذہبی جذبات مجروح ہوئے ہیں، لہٰذا ایف آئی آر درج کی جائے، اور 298 کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اس حوالے سے ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بات کی تھی، اس بار بھی کر رہے ہیں کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت، ایک منظم سازش کے تحت تحفظ یزید کی مہم شروع کر دی گئی ہے ایک مخصوص مولویوں کے ٹولے کی جانب سے، جن کا کام یہی ہے، اور اس قسم کے مقدمات کا وہ سہارا لیتے ہیں، انتظامیہ پر دباؤ ڈال کر مومنین پر ایف آئی آر درج کروا دیتے ہیں بے بنیاد۔ اور بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو توہین کے قوانین ہیں، یہ قوانین بالکل برے نہیں ہیں، بلکہ یہ تحفظ کے لیے، مقدسات کے تحفظ کے لیے بنائے گئے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب مستقل طور پر ان مقدمات کا ناجائز استعمال کیا جائے گا اپنی ذاتی دشمنیاں نکالنے کے لیے یا اپنے مفادات کے لیے، تو پھر ان واقعات کی باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے، جیسے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ہو رہا ہے اسی قسم کا سلسلہ توہین کے کیسز کے حوالے سے۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار اعجاز خان وہ ان کیسز کی سماعت باقاعدہ کر رہے ہیں، اور مکمل سماعت لائیو نشر کی جاتی ہے، اور جس میں طرح طرح کے کلپس دیکھنے کو ملتے ہیں اور بہت سے حقائق سامنے آتے ہیں، اور اس میں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے چند گنتی کے لوگ ہیں کہ جو اس طرح کے توہین کے کیسز اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ایک باقاعدہ بزنس بن چکا ہے، یعنی کسی پر الزام لگانا، اس پر ایف آئی آر درج کروانا، اور اس کے بعد اس کے بدلے میں اس سے پیسے نکلوانا۔ تو انہی ساری چیزوں کے پیش نظر یہ بات کہی گئی کہ ایک کمیشن بنا دیا جائے جو کہ ان کیسز کی تحقیقات کرے، تاکہ پتہ چل سکے کہ حقائق کیا ہیں، اور جب پتہ چل جائے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے تو اس بنیاد پر فیصلہ سنا دیا جائے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کمیشن کے بننے کی جیسے ہی خبر آئی تو باقاعدہ کچھ مولویوں کی طرف سے ایسے بیانات دینے شروع کر دیے کہ اگر یہ کمیشن بن سکتا ہے تو کوئی خنجر بھی بن سکتا ہے، کوئی بندوق بھی بنائی جا سکتی ہے۔ یعنی اس قسم کی گفتگو، ریاستی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والے گفتگو، کیا اس کی اجازت ہونی چاہیے؟ ریاست کے اندر ریاست کے قیام کی بات کی جا رہی، اور اس میں قوانین کی تبدیلی کا نہیں کہا گیا اس کمیشن میں، اس میں صرف یہ ہے کہ جو یہ کیسز ہیں ان کی باقاعدہ تحقیق کی جائے، جوڈیشل انکوائری کی جائے، تو اس پر مخالفت کی جا رہی۔ اور اگر ان مولویوں کو کوئی خوف نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مقدمات درست ہیں، تو پھر اس میں کیا تحفظ ہے؟ آپ باقاعدہ جوڈیشل انکوائری کروائیں، تحقیقات کے بعد ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی، اور اگر کسی نے واقعاً توہین کی ہے تو اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ لیکن اس کمیشن کی مخالفت صرف اس بنیاد پر کی جا رہی کہ اگر یہ کمیشن بن گیا تو بہت سے لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ کس طرح سے کچھ عناصر ان مقدمات کا استعمال اپنے ذاتی مفادات کے لیے کر رہے ہیں، کاروبار کے لیے کر رہے ہیں یا دشمنی کے لیے کر رہے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال آپ نے یہ دیکھ لی ہے اسی محرم میں کہ یزید کو برا کہنے پر جو ایف آئی آر کا اندراج ہو رہا ہے، یہ ایک ناقابل قبول بات ہے، اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے اسلام آباد میں ایک کمیشن کی بات کی جا رہی ہے، پنجاب میں اور خاص طور پہ دیہاتی علاقوں میں جہاں پر تکفیری مولوی اپنی ذاتی دشمنیاں نکالنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، وہاں پر بھی تحقیقات کے بعد اس قسم کی ایف آئی آر درج ہونی چاہیے، تاکہ کسی کے ساتھ ناجائز کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر کسی شہری پر ایف آئی آر درج ہو جائے تو وہ ساری زندگی کے لیے وہ ریکارڈ اس کے کرمنل ریکارڈ میں شامل ہو جاتا ہے، چاہے بعد میں بے بنیاد ہی ایف آئی آر ثابت کیوں نہ ہو، لیکن ایک لیبل لگ جاتا ہے جس کے بہت زیادہ مسائل ہیں۔ ان مسائل کا حل بے حد ضروری ہے۔ ہمارا حکومت پاکستان سے، حکومت پنجاب سے یہ مطالبہ ہے کہ اس حوالے سے نوٹس لیا جائے۔ مومنین اکرام، آپ کے حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔